اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ویلاگ بہت انتہائی اہم ہے۔ آپ نے اس ویلاگ کو سننا ہے اور کٹ کر کے ادر سوشل ایپ پر شیئر کرنا ہے تاکہ اس کی مکمل انفارمیشن پاکستانی قوم کے سامنے پہنچ سکے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہمارا ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم ڈٹ گئی ہے۔ یہ کس معاملے پر ڈٹ گئی ہیں اور یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ہم تفصیل کے ساتھ یہ بتائیں گے اور اس کا سب سے اہم نقطے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوسرا سب سے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے مجرمانہ خاموشی مجرمانہ خاموشی پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کون سی مجرمانہ خاموشی اختیار کی جس سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس وقت کیوں خاموش ہے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بتائیں گے۔ انٹرنیشنل کچھ خبریں ہوں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کس بات پر ڈٹ گئی۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتائیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد 180 دن میں جو اس کے خلاف درخواست آتی ہے اسے ٹربل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسے لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج سنتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے سن رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج فیصلہ کر دیتا لیکن اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے سٹے دے رکھا، اس لیے وہ کیس کی سماعت مقرر نہیں، اور پھر 24 جون تک اور 24 جولائی تک اسے ملتوی کر دیا۔ اب 24 جولائی کو اس کی سماعت ہوگی۔ اگر سٹے ختم ہو گیا تو اس پر سماعت ہوگی۔ یہ بات شروع ہوتی ہے جسٹس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب جب اس کورٹ کے تھے اپنا چیف جسٹس، اس وقت نون لیگ نے یہ درخواست دی تھی اور اسی بات پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں لیا گیا، لیکن ابھی تک جسٹس عامر فاروق سب سے سینئر تھے، اس سے سپریم کورٹ میں نہیں لیا گیا۔ ایک سندھ سے اور دو لاہور سے لیے گئے جج، لیکن ان دونوں کو اس میں نہیں لیا گیا اور اس دونوں میں تینوں کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ اب سب کو حیرت ہونی تھی کہ ایسا کام ہو گیا، عدالتوں میں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک جونیئر کو چیف جسٹس بنایا، جو سینئر ہوتا وہی چیف جسٹس بن جاتا۔ مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا سب سے سینئر جج کون تھا عامر فاروق کے بعد؟ جسٹس میاں جسٹس عامر کیانی صاحب، وہ سینئر تھے۔ اگر عامر فاروق جاتے تو وہ بن جاتے چیف جسٹس اسلام آباد، لیکن اس کو وہاں نہیں لے گئے۔ لیکن سپریم کورٹ کے دو ججوں کو چھوڑ کے تیسرے نمبر پر جسٹس عالیہ کو بنایا گیا، اور عالیہ نیلم جب چیف جسٹس بن گئی تو بہت کرائیاں سوشل میڈیا پر۔ مثال کے طور پر اس کے حلف تقریب میں مریم نواز اور وزیر قانون بھی گئے اور حلف اور مریم نواز سے ملاقات چیف جسٹس کی آن کیمرہ ریکارڈ ہوئی، اور جس میں مریم نواز چیف جسٹس کو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو مبارکباد دی، اور پاکستان پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار خاتون چیف جسٹس بنی۔ اس پر ہم نے پہلے آپ لوگوں کو ویلاگ میں بتاتے جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی تھی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جسٹس نیلم عالم کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی انفارمیشن۔ آپ باتیں جب جسٹس نیلم تھی تو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر ایک درخواست دی سپریم کورٹ میں، جسے قاضی فائزہ صاحب نے جب اس وقت تک مقرر نہیں کی جب تک جسٹس شہزاد ملک سپریم کورٹ میں اس وقت تک مقرر نہیں کی۔ جب جسٹس شہزاد ملک کو سپریم کورٹ کا حلف لے لیا، اس کے بعد فوری طور پر مقرر کی اور 3 رکنی بینچ بنایا۔ 3 رکنی بینچ بنانے کے بعد اس کو معطل نہیں کیا، اس کے بعد 5 رکنی بینچ نے یہ معطل کر دیا، اور اس کے بعد سب سے بڑا جو سندھ سے چیف جسٹس اس کے ریمارکس اور جسٹس جمال مندوخیل کے صرف ریمارکس ہوتے ہیں، فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، صرف اس کے ریمارکس ہوتے ہیں، فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اپنا ریمارکس دی، اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کو غیر مدت تک ملتوی کرتے ہیں۔ جب لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس حلف اٹھائے، آپ الیکشن کمیشن کا آپ اسے ملاقات کریں، اور 8 ججوں کو تبدیل کرنے پر الیکشن کمیشن کیوں باضد ہے؟ الیکشن کمیشن کا معاملہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن اس کا مطلب کہ مثال کے طور پر
میری کچھ چیز چوری ہوتی ہے تو میں اس پر کروں گا، لیکن دوسرا فریقین کہتا ہے نہیں بھائی اس کو جلدی برآمد ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، لیٹ ہونا چاہیے، وہ جج کے فلاں جج کے معاملہ میرا اس کا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا کام ہے شفاف الیکشن کا، اس کا مطلب ہے پاکستانی قوم سمجھ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی ہے، اس لیے الیکشن پنجاب میں اسے مسئلہ ہے، سندھ میں اسے نہیں مسئلہ، اسے بلوچستان میں مسئلہ نہیں، کے پی کے مسئلہ، انہیں پنجاب میں مسئلہ کیوں ہے؟ سب سے بڑا اہم سوال، جیسے قاضی فیض عیسیٰ کو بھی پنجاب میں مسئلہ، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے، دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اس لیے اس پنجاب میں ان ججوں کو تبدیل کرنے کی سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی، جو اس لاہور ہائی کورٹ کے جج نے، جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تعینات کیے تھے، اس کو الیکشن کمیشن نوٹس نہیں کر رہا تھا، جس کے بعد درخواست دی، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے، جو ایک جج میں حیران ہوں، اس وقت انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں کی تھی، انٹرا کورٹ اپیل دائر کرتے ہیں لیکن ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں گئے، ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے ڈائریکشن لے کر جسٹس نیلم عالم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد جسٹس عالم نیلم نے ڈٹ گئی اور کہا کہ میں تبدیل نہیں کروں، وہی جج ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں گا، جیسے قاضی فیض عیسیٰ اس کیس کو سنیں گے یا اس کیس کو نوٹیفیکیشن متعلق الیکشن کو دے گا، اس کے بعد پی ٹی آئی انٹرا کورٹ اپیل دائر کرے گی، انٹرا کورٹ اپیل کے بعد نئے 7 جج سنیں گے اور 8 جج رکنی سنیں گے، اور اس کو سننے کے بعد الیکشن بحال کر دیے جائیں گے، پھر جیسے قاضی فیض کے بعد سپریم کورٹ سے روانہ ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل دائر ضرور کرنی چاہیے، اور شہزاد ملک کو تبدیل کرنے کا جو نون لیگ کا پلان ہے وہ اندازاً بڑھ چکا ہے، لیکن ابھی گیم باقی ہے، لیکن جب تک یہ کام شروع نہیں کرتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پنجاب میں ہی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اس پر، اور سندھ میں بھی 120 سیٹوں پر کیا پی ٹی آئی سندھ میں کر رہی ہے، سندھ کی اپڈیٹ ابھی تک نہیں ہے، سندھ کے بارے میں جب تک اپڈیٹ آئے گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ اب باتیں ہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی مجرمانہ خاموشی کیا ہے، آئیے لی چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر پنجاب میں اغوا کیے جا رہے ہیں، پولیس گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کرتی ہے، مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے 5 سے 10 سوشل میڈیا ایکٹیو گرفتار ہو چکے ہیں اور انہیں پتہ نہیں بھی کہاں ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اب تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں درخواست سپریم کورٹ میں دیں یا انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں، پاکستان میں آپ کو انصاف نہیں ملتا، آپ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں، انٹرنیشنل کورٹ آپ کو اس پر انصاف ضرور ملے گا، آپ عالمی عدالتیں میں جائیں، آپ قوم متحدہ میں جائیں، آپ انٹرنیشنل فورمر پر بات کریں، اگر آپ کو پاکستانی عدالتیں انصاف نہیں، آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، سیاسی جماعت کے ورکروں کو اس طرح اغوا نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان میں آئین آزادی دیتے آپ کس کے ساتھ ہوں یا کس کے ساتھ، ہاں کوئی ایسا کوئی غیر قانونی سرگرمی کرتا ہے اسے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، اسے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، لیکن یہ اغوا کرنا ایک پھر بن جائے گا، پھر یہ بہت بڑی ہے، آج جو اقتدار میں ہے کل وہی اغوا ہوں گے، پھر ان کا تو کوئی خبر لینے والا بھی نہیں ہوگا، جو آج ہو رہا ہے پھر کل تمہارے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ قدرت کے قانون جیسے کرتے ویسے ہی بننے۔ اب آ جاتے ہیں ٹی ایل پی کے مذاکرات پر، میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں ٹی ایل پی والے ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے کسی کی شادی میں آیا، ٹی ایل پی والوں کو علم نہیں کہ رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ کے ساتھ آپ کے مذاکرات کامیاب ہوئے، زرداری تو ویسے بھی کہتا ہے معدہ کی قرآن حدیث نہیں ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے جن کا مطالبہ تھا کہ نیتن یاہو کوئی دہشت گرد کا، یہ تو ہر پاکستانی ہر مسلمان کہتا ہے نیتن یاہو دہشت گرد ہے، لیکن امداد تو پہلے بھی پاکستان تھوڑی بڑی، کیا پاکستان امداد بھیج پائے گا؟ نہیں، میں ایران اپنے پاکستان کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، انہیں بجلی کے بلوں سے، اور اپنی عوام کو ریلیف دینے اور فلسطین کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ مدرسے والے درباروں والے جو لوٹ رہے ہیں پاکستانی قوم اور خانقاہوں والے، ان کا کام ہے کہ 1 سال کے جو پیسے چندہ لیتے ہیں، یہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان جائیں درباروں میں، جو آپ ان کو صدقہ دیتے ہیں، آپ بھیس بدل کے جائیں، غریب بن کے جائیں، یہ لوگ آپ کو ہاتھ بھی دینا گوارا نہیں کریں گے۔ آپ چاہیے کہ جو صاحب تمام لوگ ہیں ان کو چاہیے، جن کے پاس اربوں خربوں روپے کی، وہ ان کو چاہیے 2-2 5-5 کروڑ روپیہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے دینا چاہیے، اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے چاہیے۔ ہمیشہ یہ دوسروں کی جیب سے پیسہ نکالنا جانتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کو چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں اپنے علاقے میں، جو بھوک سے بجلی کے بل اور نہیں ادا کرے، اس پر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ٹی ایل پی کے مذاکرات پر ٹی ایل پی والوں کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، خوش نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، پاکستان
پہلے بھی امداد بھیج رہا ہے، وہ بھیجتا رہے گا، جس طرح پاکستان کی استقامت ہے وہ پاکستان بھیجتا ہے۔ لیکن آپ کو میں خبر راز کی بتاتا ہوں کہ ٹی ایل پی کو یہاں کیوں لائے گئے۔ سب سے پہلے ٹی ایل پی کو لانے کا دو مقصد تھے۔ ایک مقصد تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ہرگز نہ ملیں، یہ ایک نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اگر ٹی ایل پی والے یہاں بیٹھیں گے تو سپریم کورٹ پر پریشر ہوگا۔ سپریم کورٹ کا پریشر کیا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے آپ نے میں پچھلے کئی 2-3 ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نون لیگ کی درخواست پر نمبر الرٹ ہو گئے، مخصوص نشستوں کی نظر ثانی اور استدعاتی کے فیصلے کو معطل کر دیا جائے، اور اس کی درخواست پر 3 رکنی بینچ بیٹھا اور اس کو سماعت کے لیے انکار کر دیا، جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر۔ پھر وہ کیس مقرر، پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم دیں گے، لیکن وہ میرا پہلا وہی نقطہ ہے کہ 6 سیٹیں کا کب تک دے گا یہ معلوم ہو جائے گا، 15 دن کے اندر ہے۔ آپ دے گا 27 ہے، آج کے 6 دن باقی، مثال کے طور جمعے تک لازمی دینی ہے پی ٹی آئی کو سیٹیں، ورنہ توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے اور توہین عدالت اس پر لگ سکتی ہے۔ آپ کو لوگوں کو انفارمیشن ہم نے دی ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملے۔ شکریہ۔